بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ جو کہ 624 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ مدینہ میں مسلمانوں اور مکہ کے قریش قبیلے کے درمیان ایک بہت اہم جنگ تھی۔ بدر کی جنگ مدینہ میں مسلمانوں اور مکہ کے قریش قبیلے کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکار کا مکہ میں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، تاہم قریش مسلمانوں کو اپنے نئے گھر میں سکون سے رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قریش مکہ میں ایک طاقتور قبیلہ، تجارت میں مصروف تھے اور مسلمانوں کی ہجرت کو اپنے معاشی مفادات اور مذہبی عقائد کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ سے دونوں برادریوں کے درمیان جھڑپوں اور تنازعات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن صورتحال اس وقت بڑھ گئی جب ابو سفیان کی قیادت میں قریش نے قیمتی سامان کے ساتھ ایک بڑا قافلہ شام روانہ کیا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینے کے قریب ایک اہم مقام بدر کے مقام پر قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ قریش نے مسلمانوں کے منصوبوں کے بارے میں جان کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط فوج جمع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور آنے والی جنگ کے لیے حکمت عملی بنائی۔ مسلم فوج تقریباً 313 آدمیوں پر مشتمل تھی، جن میں سے بہت سے کمزور ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ قریش کی فوج کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، جو کہ اچھی طرح سے مسلح تھے۔ تمام تیاریوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد اور رہنمائی کی دعا کی۔ جنگ سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دل سے دعا کی۔ مسلمان اپنی عددی پسماندگی کے باوجود اللہ کی طرف سے وعدہ کردہ خدائی مدد پر عزم اور یقین رکھتے ہیں۔ اصل جنگ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ہوئی۔ بدر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اپنی کم تعداد کے باوجود مسلمان بہادری سے لڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستوں کے حوصلے بلند کرنے اور غیر معمولی قیادت کا مظاہرہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے بدر کی جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اپنی کم تعداد کے باوجود وہ قریش کی ایک بہت بڑی اور اچھی طرح سے لیس فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اس فتح کو مسلمانوں کے لیے اللہ کی حمایت کی واضح نشانی کے طور پر دیکھا گیا۔ ابو جہل سمیت قریش کے کئی اہم رہنما ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے بڑی تعداد میں قیدیوں کو گرفتار کیا، جن کے ساتھ انہوں نے عزت اور مہربانی کا برتاؤ کیا۔ جنگ کا مال مسلمانوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا گیا۔ جنگ بدر کا ابتدائی مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا۔ اس جنگ نے ان کے حوصلے بلند کیے اور ایک رہنما کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساکھ قائم کی۔ اس کے ساتھ جزیرہ نما عرب میں اسلام کی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ جنگ بدر نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے قیمتی اسباق کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ، مومنین کے درمیان اتحاد اور حکمت عملی کے منصوبہ بندی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس اہم واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ خصوصیات، الہی ہدایت پر ان کا بھروسہ اور ابتدائی مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ بدر کی جنگ ہر سال مسلمانوں کی طرف سے یاد کی جاتی ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں۔ آخر میں جنگ بدر اسلامی تاریخ کا ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے اسلام کے ابتدائی دور کو تشکیل دیا۔ اس نے مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائیوں کے اس سلسلے کا آغاز کیا جو بالآخر جزیرہ نما عرب میں اسلامی اقتدار کے استحکام کا باعث بنا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔